نظم کنار راوی اشعار 12۔ سکوت شام میں محو سرود ہے راوی، نہ پوچھ مجھ سے جو ہے کیفیت میرے دل کی۔ پیام سجدے کا یہ زیر و بم ہوا مجھ کو، جہاں تمام سواد حرم ہوا مجھ کو۔ سرے کنارہ آب رواں کھڑا ہوں میں، خبر نہیں مجھے لیکن کہاں کھڑا ہوں میں۔ شراب سرخ سے رنگی ہوا ہے دامن شام، لیے ہیں پیر فلک دست رعشہ دار میں جام۔ عدم کو قافلہ روز تیز گام چلا، شفق نہیں ہے یہ سورج کے پھول ہیں گویا۔ کھڑے ہیں دور وہ عظمت فضائے تنہائی، منارے خواب گہے شہوار چغتائی۔ فسانہ ستم انقلاب ہے یہ محل، کوئی زمانے سلف کی کتاب ہے یہ محل۔ مقام کیا ہے سرود خاموش ہے گویا، شجر یہ انجمن بے خروش ہے گویا۔ رواں ہے سینہ دریا پہ ایک سفینہ تیز، ہوا ہے موج سے ملاح جس کا گرم ستیز۔ سبق روی میں ہے مسل نگاہ یہ کشتی، نکل گئی حلقہ حد نظر سے دور گئی۔ جہاز زندگی آدمی رواں ہے یوں ہی، عبد کے بحر میں پیدا یوں ہی نہاں ہے یوں ہی۔ شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا، نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ راوی یعنی پنجاب کا مشہور دریا جو لاہور سے بھی گزرتا ہے۔ مہو سرود یعنی گانے میں مشغول۔ سجدے کا پیام مراد اللہ کے حضور جھکنے کا اشارہ۔ زیر و بم یعنی لہروں کا ابھرنا گرنا۔ جہاں یعنی کائنات۔ سورج کے پھول مراد مردہ سورج یعنی ڈوبنے والا کی ہڈیوں کی راکھ۔ سواد حرم یعنی کعبہ کے نواح مراد سجدوں کی جگہ۔ سر کنارہ یعنی کنارے پر۔ پیر فلک یعنی پرانا آسمان۔ دست رعشہ دار یعنی کامتا ہوا ہاتھ۔ جام یعنی شراب کا پیالہ یا ڈوبنے والا سورج۔ عدم یعنی فنا یا نیستی۔ روز تیز گام یعنی تیز تیز قدم اٹھانے یا چلنے والا دن۔ عظمت فضائے تنہائی یعنی اکیلے پن کی بڑائی میں اضافہ کرنے والے۔ خواب گئے شہسوار چغتائی یا مراد مقبرہ جہانگیر بادشاہ۔ ستم یعنی ظلم یا سختی۔ انقلاب یعنی تبدیلیوں کی حالت۔ محل یعنی جگہ یا مقام۔ سرود خاموش یعنی ایسا گیت جس میں آواز نہ ہو۔ شجر یعنی درخت۔ انجمن بے خروش یعنی ایسی محفل جس میں شور نہ ہو۔ رواں یعنی چل رہا۔ سینہ دریا یعنی مراد پانی کی سطح۔ سفینہ یعنی کشتی۔ گرم ستیز یعنی لڑنے یا مقابلہ کرنے میں مصروف۔ سبق روی یعنی تیز چلنا۔ مسل نگاہ یعنی نگاہ کی طرح۔ حلقہ یعنی دائرہ۔ حد نظر یعنی نظر کی آخر۔ جہاز زندگی آدمی مراد انسانی زندگی۔ اب یعنی ہمیشگی۔ بحر یعنی سمندر۔ نہاں یعنی چھپا ہوا۔ شکست یعنی ٹوٹنے کا عمل۔ تشریح۔ اس نظم میں علامہ اقبال دریائے راوی کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ شام کی خاموشی چھا چکی ہے، راوی دریا گانے میں مگن ہے۔ اے دوست مجھ سے نہ پوچھ کہ اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہے۔ راوی کے گانے سے جو اونچے سر پیدا ہو رہے ہیں وہ مجھے پیغام دیتے ہیں کہ سجدے میں گر جا۔ ساری دنیا میرے لیے کعبے کے آس پاس کی زمین بن گئی ہے، جہاں اس کثرت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ گویا ہر طرف لوگ سجدے میں گرے پڑے ہوتے ہیں۔ میں چلتے ہوئے پانی کے کنارے کھڑا ہوں، لیکن دل کی یہ حالت ہے کہ کچھ خبر نہیں کہاں کھڑا ہوں۔ سرخ شراب سے شام کا دامن سرخ ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ شفق کی سرخی آسمان کے کناروں پر پھیل گئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شام کا دامن سرخ ہو گیا۔ بوڑھا آسمان کانپتے ہوئے ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے کھڑا ہے۔ یہاں جام سے اشارہ سورج کی طرف ہے، وہ ڈوبتا جا رہا ہے اور اس پر کپ کپی سی تاری نظر آتی ہے۔ شاعر اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ آسمان بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں ریشہ آ گیا اور وہ سورج کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے پیالہ بھی کانپ رہا ہے، چونکہ اس کی شراب سرخ تھی۔ ریشے کے باعث وہ چھلک کر باہر آ گئی اور شام کا دامن رنگین کر گئی۔ تیز چلنے والے دن کا قافلہ عدم کو روانہ ہو گیا، یعنی دن ختم ہو گیا۔ جسے ہم شفق کہتے ہیں یہ شفق نہیں، سورج کے پھول معلوم ہوتے ہیں۔ میت پر یا اس کی قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ شفق نے سورج کی میت کے لیے پھول تیار کر لیے۔ سورج ڈوبنے کے مدد سے شاعر کی نظر ہٹ کر شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کے اونچے میناروں پر جا پڑی اور وہ کہتا ہے، دیکھو
چغتائی شہنشاہ کے مقبرے کے مینار دور نظر آ رہے ہیں۔ ان کی عظمت اور بڑائی نے تنہائی کے اس نظارے کی عظمت بڑھا دی ہے۔ ساتھ ہی شاعر کو اس مقام کی پرانی تاریخ یاد آ گئی۔ وہ سوچتا ہے کہ یہاں کیسے کیسے انقلاب برپا ہوئے۔ کسی زمانے میں تیموری یہاں حکمران تھے اور ان کی شان و شوکت کو چار چاند لگا رکھے تھے۔ وہ مٹ گئے تو ان کی حکومت غیروں نے سنبھال لی۔ زمانہ بدل گیا، حالات منقلب ہو گئے۔ اس طرح یہ مقام زمانے کی گردش کے ظلم و ستم کی کہانی بن گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام نہیں بلکہ گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کی ایک کتاب ہے۔ اسے مقام کیوں کہیں؟ یہ تو ایک خاموش راگ ہے جسے آس پاس کے درخت چپ چاپ سن رہے ہیں۔ انہیں درخت کیوں کہیں؟ یہ تو ایک ایسی انجمن ہے جو شور و غل سے پاک ہے۔ ان چند اشعار میں اقبال نے منظر کشی کا انتہائی کمال دکھایا ہے۔ پھر موقع اور محل کے اعتبار سے حقیقی احساس رکھنے والے قلب میں جو جذبات پیدا ہو سکتے تھے وہ اس طرح ابھر آئے گویا قدرت نے پورا منظر انہی جذبات کے لیے مہیا کیا تھا۔ آخری شعر میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمانے کی گردش کے ظلم و ستم بیان کرنے کا نہ موقع ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔ مقبرے کے میناروں سے ہٹ کر شاعر کی نظر پھر دریا پر جم گئی۔ وہ دیکھتا ہے کہ دریا کے سینے پر ایک کشتی تیزی سے چلی جا رہی ہے۔ اس کے طلاح نے دریا کی لہروں سے زرد آزمائی شروع کر دی ہے۔ کشتی نگاہ کی تیز اور سبک روح ہے۔ کشتی نگاہ کی تیز اور سبک روح ہے اور کشتی نگاہ کی تیز اور سبک روح ہے اور دیکھتے دیکھتے نظر کی حد کے حلقے سے دور نکل گئی، یعنی وہاں چلی گئی جہاں نظریں نہیں آ سکتی۔ انسان کی زندگی کا جہاز بھی اسی طرح چلتا ہے، کبھی ہمیشگی کے سمندر میں ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، لیکن یہ ٹوٹتا نہیں، نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا، ڈوبتا نہیں۔ آخری شعر میں اقبال نے روح کو ہمیشہ قائم رہنے والی قرار دیا ہے۔ زندگی اور موت میں ان کے نزدیک صرف اتنا فرق ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے نظر آتا ہے، مر جاتا ہے تو نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، لیکن روح کی زندگی بدستور قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.